الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا شبه له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا ومرشدنا ورفيقنا وشفيقنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله تعالى عز وجل قد قال في كتابه القديم القرآن المجيد والفرقان الحميد كما ورد في سورة يونس أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وعن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برخور از قرآن اگر خواہی ثبات برخور از قرآن اگر خواہی ثبات در ضمیرش دیدم آب حیات از یک آئینی مسلمان زندہ پیکر ملت ز قرآن زندہ ما ہم خاکو دل آگاہ اوست اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست بسم اللہ الرحمن الرحیم
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. گرامی قدر خیم ضلع جماعت اسلامی جموں و کشمیر ضلع سری نگر، جناب خیم ضلع جماعت اسلامی جموں و کشمیر ضلع گاندربل، برادر عزیز امیر تحصیل جماعت اسلامی جموں و کشمیر تحصیل سری نگر شمالی، معزز و مکرم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں شیم چیز کے احساس نمازی جمعہ کی خطبہ پٹھن یہ اجتماع جاری نبر گرشم ژنڈ ماہ رمضان المبارک بہرحال پنن اثر تو یوت طویل پروگرام منعقد سپدن یہ بہرحال اک صبر آزما مرحل. بہرحال اخلاص نیت سان ہرگاہ حیثیت اجتماع مز آسو بہت تو انشاءاللہ تعالی ساری آسن اخلاص نیت سان یت اجتماع مزن بہت اس گژھِ پننہِ جایہِ پختہ یقین آسن زِ یتھ اجتماع دوران یم شاہ أسۍ کھالو تو والو بفضل اللہ یم شاہ آسن اللہ تعالیٰ سندس یادس مز گنزراونہٕ یوان، اللہ تعالیٰ سندس عبادتس اندر گنزراونہٕ یوان، خدائی تعالیٰ سۭتۍ وابستہ آسنہٕ کس حالتس مز گنزراونہٕ یوان. تو یہ حقیقت زی مسجد چھ روئی زمین بہترین حصہ، بازر روئی زمین بدترین حصہ. امہ حوالہ مسجد مز یوت وقت انسانس گزارن موقع میلے زہے نصیب. یہ گھو پنہ خاطر خوش قسمتی زانن. یہ آئی صرف اردوس مز کرو کت، شاید آسن کی تم حضرات یم زن کشر پہ آسن کت سمجھان کی تو چلیے اردو میں ہی بات ہو جائے. میرے لیے جو عنوان مقرر کیا گیا ہے اجتماع کے منتظمین یعنی محترم خیم ضلع اور محترم امیر تحصیل کے ذریعے، وہ ہے جو کہ ابھی آپ نے سنا، اعتصامش کن کہ حبل اللہ ہو. اور یہ شعر میں نے پڑھ بھی لیے، چند ایک شعر جن میں یہ مصرع بھی آتا ہے. حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے شیرین بیان کلام کا ایک مصرع ہے. اقبال جن کے متعلق ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ 20ویں صدی میں علوم القرآن کو ایسے لوگوں میں جو لوگ باقاعدہ طور پر کسی دارالعلوم سے، کسی مدرسے سے، کسی خانقاہ اور دینی ادارے سے باقاعدہ فارغ نہیں تھے، بلکہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کر کے ہندوستان سے یورپ تک جو لوگ تعلیم کی، علم کی پیاس بجھاتے تھے، ان میں اقبال بھی ایک تھے. 20ویں صدی میں ایسے طبقے کے لوگوں میں سے اقبال وہ شخصیت ہے جس نے قرآن میں غواصی کی، جس نے قرآن کے سمندر میں غوطہ زنی کی
اور جس نے علوم القرآن کو اس انداز سے سمجھا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بسا اوقات ہمارے بڑے بڑے علماء جن کی عبادت کے کچھ نہیں کہنے، جن کی ریاضت کے بارے میں ہم کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے ہیں، عبادت و ریاضت کے لحاظ سے، تذکیر کے لحاظ سے، لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لحاظ سے، لوگوں کی زندگیوں میں بدلاؤ لانے کے لحاظ سے تو بڑی بڑی شخصیات گزر چکی ہیں، لیکن جب اقبال کی فکر قرآن کو دیکھا جاتا ہے تو ایسی بڑی بڑی شخصیات وہاں بہت نیچے نظر آتی ہیں۔ یہ وہ مرد قلندر ہے جس کے بارے میں صحیح الفاظ بیان کیے ہیں سید مودودی علیہ الرحمہ نے کہ یورپ جا کر جس قدر یہ یورپ کی گہرائیوں میں اترتا گیا، یورپی تہذیب، برطانوی تہذیب، جرمن تہذیب کی عفونت جس قدر اس کے سامنے عیان ہوتی گئی، اس کی ذلتیں اور اس کی بدقماشیاں جس قدر اس کے سامنے عریان ہوتی گئیں، اسی قدر قرآن مجید پر اس کا ایمان مستحکم تر ہوتا گیا۔ اور یورپ سے واپس آنے والا اقبال وہ اقبال تھا جسے قرآن نے اپنے سانچے میں مکمل ڈھال لیا تھا۔ یہی اقبال ہے جس کے شعر کا یہ مصرع ہے جو میرا عنوان ہے، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست۔ اعتصام آگے شین ہے، شین ضمیر ہے فارسی زبان میں، اعتصامش کن یعنی اس کو پکڑے رکھو۔ کس کو پکڑے رکھو؟ یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ پہلے جو شعر ہیں ان میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست، اس قرآن کو پکڑو، اس قرآن کو پکڑے رہو، کیونکہ یہی حبل اللہ ہے، کیونکہ یہی وہ اللہ کی پاک رسی ہے، جس رسی کا اللہ ذوالجلال خود اپنی مقدس کتاب میں فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ اللہ کی رسی کو سب لوگ مل کر مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کا نتیجہ نکلے گا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا سے محض اتنا ہی مراد نہیں ہے کہ اور تفرقہ مت کرو، بلکہ یہ ریسیپروکل ہے۔ قرآن کا مزاج سمجھ کر بات جب ہم کریں گے، قرآن کہتا ہے کہ جب آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے، جب آپ سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو پکڑیں گے تو اس کا ریسیپروکل کیا نکلے گا؟ لا تفرقوا، آپ متفرق نہیں ہو جائیں گے، آپ متفرق نہیں ہو جائیں گے، یہ اس کا نتیجہ نکلے گا، یہ اس کا مکافات نکلے گا۔ اس کا مکافات عمل یہ سامنے آئے گا جب عمل ہوگا یہ چیز کہ آپ اللہ کی رسی کو مل کر ایک ساتھ مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو نتیجتاً یہ لازمی بات ہوگی اس کی کہ آپ متفرق نہیں ہو جائیں گے، آپ انتشار کے شکار نہیں ہو جائیں گے، آپ فرقہ بازی میں مبتلا نہیں ہو جائیں گے، آپ فرقوں میں نہیں بٹ جائیں گے، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہوگا۔ اب اسی بات کو آپ الٹا پلٹ لیجیے، اس بات کو جب ہم الٹا پڑھیں گے وہ یہ کہ جب آپ اللہ کی رسی کو نہیں پکڑے رکھو گے، جب آپ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑے رکھو گے تو کوئی دنیا کی طاقت، تو کوئی دنیا کی قوت، تو دنیا کی کوئی
ایسی ایجنسی یا طاقت آپ کو انتشار افتراق سے نہیں بچا پائے گی، کیونکہ یہ قرآن ہے جو آپ کو اس چیز سے بچا لے گا۔ اسی قرآن مجید کے بارے میں نے جو قرآن مجید کی آیات سورہ یونس کی شاید 57ویں 56ویں اور 57ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات بینات میں اللہ ذوالجلال ساری انسانیت کو مخاطب بناتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس۔ ابھی دیکھیں، اعلان ہے ساری انسانیت کے لیے، مخاطب ہے ساری انسانیت۔ جب ہم دنیا کے انقلابیوں کے اعلان سنتے ہیں، انقلابیوں نے بلایا، انقلابیوں نے مخاطب بنایا کہیں اپنی قوم کو، کہیں اپنے ہم وطنوں کو، کہیں ایک مخصوص طبقہ انسانیت کو، کہیں مزدوروں کو مخاطب بنایا گیا، کہیں لارڈز کو مخاطب بنایا گیا، کہیں ہیوز کو مخاطب بنایا گیا، کہیں ہیو ناٹس کو مخاطب بنایا گیا، کہیں جرمن قوم کو مخاطب بنایا گیا، کہیں براہمن قوم کو مخاطب بنایا گیا، کہیں جغرافیائی حدوں کی بنیاد پر انسانیت کو مخاطب بنایا گیا۔ لیکن جب قرآن نے انسان کو پکارا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان نے انسان کو انسان کی حیثیت سے پکارا۔ عرب و عجم کی تقسیم کے بغیر، مشرق و مغرب کی تقسیم کے بغیر، شمال و جنوب کی تقسیم کے بغیر، دیہاتی اور شہری تقسیم کے بغیر، رنگ، نسل، قوم، زبان، علاقہ، وطن، زمانہ، ان تمام تمیزوں سے بالا تر ہو کر قرآن مجید نے انسانیت کو پکارا، یا ایھا الناس، اے انسان۔ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، قرآن مجید کا موضوع مسلمان نہیں ہے۔ قرآن مجید انسان سے بات کرتا ہے، قرآن مجید قرآن مجید چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ پر عیاں ہو جائے، انسان اپنے آپ پر واضح ہو جائے۔ جیسے اقبال نے ہی اسے شاید قرآن کے ہی الفاظ میں سمجھایا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغِ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے ہی آپ کو پہچان لے، اور جب تو خود کو پہچان لے گا تو کائنات کو پہچان لے گا، تو کائنات کے خالق و مالک کو پہچان لے گا۔ جب تجھے اپنی حیثیت سمجھ آئے گی، تیری حیثیت اس کائنات میں کیا ہے۔ تو قرآن نے اسی حیثیت سے انسان کو مخاطب بنا لیا ہے۔ قرآن نے کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ قرآن نے کہا کہ یہ قرآن رمضان میں نازل ہو گئے، تو قرآن کیا ہے؟ یہ ھدی للناس ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے۔ تاہم آپ کہیں اور دیکھیں گے ھدی للمتقین، ھدی للمحسنین، سورہ لقمان۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ تضاد نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن بائی اٹس پوٹینشل، قرآن بائی اٹس پوٹینشل ھدی للناس، بٹ قرآن بائی اٹس پریکٹیکل ھدی للمتقین۔ پوٹینشل کے لحاظ سے، اپنی قوت اور استعداد کے لحاظ سے قرآن ساری انسانیت کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر ساری انسانیت قرآن پر جمع ہو جائے تو قرآن ساری انسانیت کی رہنمائی کرنے سے عاجز نہیں آئے گا۔ یہ وہ کتاب ہے جو بیک وقت ساری انسانیت کی رہنمائی کا کام انجام دے سکتا ہے۔ لیکن اس کتاب سے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی ضروری ہیں۔ اسی طرح جس طرح ہر ایک کتاب پڑھنے کے لیے صاحب کتاب ایک دیباچہ لکھتا ہے، جس دیباچے میں ٹو دی ریڈر، وہ پڑھنے والے سے کہتا ہے کہ اس کتاب سے
पूरी तरह मुस्तफीद होने के लिए आपको दर्ज झैल बातों का ख्याल रखना होगा। वो मुसन्निफ अपनी तरफ से वो बातें एज शराइत पेश कर लेता है। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप इस किताब से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो यही चीज़ है हुदल लिल मुत्तकीन हुदल लिल मुहसिनीन। वरना असल बुनियाद की हैसियत से, असलुल उसूल की हैसियत से कुरान हुदल लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए हिदायत की किताब है। तो अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो, ए दुनिया भर के इंसानों, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ए इंसानों, बेशक आपके पास एक नसीहत आ गई। क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, आपके परवरदिगार की तरफ से, आपके खालिक व मालिक खुदा की तरफ से, आपके अपने खुदा की तरफ से, मिर रब्बिकुम, आपके रब की तरफ से, आपके खैर खा परवरदिगार की तरफ से आपकी तरफ एक मौइज़त आ गई है, एक नसीहत आ गई है, एक वाज आ गया है, एक किताब आ गई है, एक पैगाम आ गया है। और ये पैगाम, ये मौइज़त, ये नसीहत है क्या? हुदम व रहमतुल शिफाउल लिमा फिस सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये किताब है क्या? ये आपके सीनों के अंदर पोशीदा तमाम किस्म के अमराज की शाफी व वाफी इलाज देने वाली किताब। वो शिफा कि आप किसी और शिफा खाने के मोहताज नहीं रहेंगे, लेकिन ये वो अमराज हैं जो आपके सीने के अंदर पोशीदा है। ये सीने के अमराज, इन तमाम अमराज का, सीने के अमराज क्या हैं? सीने के अमराज हैं इंसान का अपनी पहचान से महरूम होना, और ये सबसे बड़ी मुसीबत है। याद रखिए, इंसान को मगरिब ने जो लानतें दे दी हैं, उन लानतों में से एक ये फिक्र भी कि जिंदगी के 3 निशान, रोटी, कपड़ा और गोया इंसान को बता दिया गया कि तू बस इसीलिए है, तेरा मकसद है दुनिया में रोटी हासिल करना, कुछ कपड़ा हासिल करना और रहने के लिए एक जगह। ये चीजें आपको हासिल हो गए तो तू कामयाब है। तो इन चीजों को हासिल करने के लिए तू जिस तरीके से भी चाहेगा, जो जुद्दोजहद करेगा, छीना झपटी करेगा, लूट खसूट करेगा, यह आपका बुनियादी हक है, ये चीजें हासिल करना। लेकिन कुरान इसके बिल्कुल मुतज़ाद कहता है कि अल्लाह जुल जलाल ने इंसान को बनाया और उसे हुनर दे दी, इल्म दे दिया। फजअलनाहु समीअम बसीरा, इंसान को कुव्वत समात और कुव्वत बसारत अता की। ये समात और बसारत इल्म हासिल करने के 2 मेन दरवाजे हैं। ये 2 बड़े दरवाजे हैं, जिन दरवाजों से, ये 4 दरवाजे हैं जो हमारी खोपड़ी में लगे हुए हैं, इन्हीं 4 दरवाजों से इल्म हमारी खोपड़ी में जा पहुंचता है। तो अल्लाह जुल जलाल ने इंसान को समी और बसीर बना दिया और इसे ये बता दिया कि तेरी रोटी का मसला तू खुद हल कर पाएगा। तुझे हुनर दे दी गई, तुझे इल्म दे दिया गया, तुझे सेहत दे दी गई, तुझे कुव्वत बाजू दे दिया गया, तुझे सलाहियतें दे दी गई। अब तू अपनी सलाहियतों को बरोएकार ला और रोटी का मसला हल हो जाएगा, मकान का मसला भी हल हो जाएगा और कपड़े का मसला भी हल हो जाएगा। अब हम देखते हैं दुनिया में सारे लोग, कोई कीमती कपड़े पहने हुए हैं, कोई कम कीमत के कपड़े पहने हुए हैं, कोई ज़्यादा कपड़े पहने हुए हैं, कोई कम कपड़े पहने हुए हैं, कोई मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं और कोई निचले दर्जे की ग़िज़ाएँ खाते हैं, कोई आलीशान बंगलों में रहते हैं और कोई झोंपड़ पट्टियों में रहते हैं, लेकिन हर एक को 3 चीज़ें मुयस्सर हैं। असल मसला क्या है इंसानियत का?
قرآن پیش کرتا ہے اصل مسئلہ انسانیت کا جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں بالکل آغاز میں سمجھایا گیا ہے۔ انسان کو سمجھایا گیا کہ تو اللہ ذوالجلال سے جو مانگے گا، کیا مانگنا ہے؟ میری بات، میری چائے، میری وہ چیز، میری چیز، یہ چیزیں تو بڑی بات نہیں ہے۔ اصل چیز جو تیری مطلوب ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ، مجھے رہنمائی کر دے سیدھے رستے کی۔ گویا جب انسان سیدھے رستے کی رہنمائی کا سوال اللہ کے سامنے دہراتا ہے، اللہ کے سامنے دامن پھیلاتا ہے کہ اے اللہ مجھے تو ہی سیدھا رستہ دکھا دے، انسان اعتراف کرتا ہے کہ دنیا کے ٹیڑھے میڑھے کروڑوں اربوں ٹیڑھے میڑھے رستوں میں سیدھا رستہ کون ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ اب اگر میں کہیں کسی دوراہے پر پہنچ گیا، ہم تو زندگی میں دوراہوں سے گزرتے ہیں، چوراہوں سے گزرتے ہیں، دوراہے چوراہے تو چھوٹی بات ہے، حت ویت تش کنجائے آسان، اور دوراہے پر ایک انسان بھول چوک سے کسی اور طرف لگ جائے، جانا ہے دائیں طرف اور لگ گیا بائیں طرف، آپ بتائیے جتنا چلے گا یہ منزل سے دور ہوگا یا منزل کے قریب جائے گا؟ جتنا یہ قدم قدم نکالتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا، اپنی منزل سے دور ہوتا جائے گا۔ حضرت سعدی علیہ الرحمہ نے ایک صاحب کو احرام باندھے ہوئے دیکھا اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے دیکھا اور چل رہا رستہ، تو سعدی نے کہا ترسم نرسی بکعبہ اے اعرابی، ترسم نرسی بکعبہ اے اعرابی، اے اعرابی تو کعبہ کی طرف چلنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے، کیونکہ لبیک کہہ رہا ہے، کیونکہ احرام باندھے ہوئے ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ تو کبھی کعبہ کو نہیں پہنچے گا، تو کبھی کعبہ کو ترسم نرسی بکعبہ اے اعرابی، کیوں کہ این راہ تو میں روی بترکستان، کیونکہ جس رستے تو چلتا ہے وہ حجاز کی طرف نہیں ترکستان کی طرف جا رہا ہے، یہ رستہ ترکستان کی طرف جا رہا ہے۔ المیہ کہاں پر ہو چکا ہے؟ کسی دوراہے پر، کسی دوراہے پر یہ پہنچا، چلنا تھا دانے رستے، چلا بانے رستے، تو منزل سے دور ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید اسی بات کی ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ۔ سورہ نحل اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ سیدھا رستہ تو اللہ کے پاس ہے، سیدھا رستہ تو اللہ کے ذمے ہے، وَعَلَى اللَّهِ، اللہ کے ذمے ہے سیدھا رستہ، وَمِنْهَا جَائِرٌ، جبکہ دنیا میں ٹیڑھے میڑھے رستے ہزاروں ہیں، بہت ہیں۔ تو ان ٹیڑھے میڑھے رستوں پر جب انسان چلنا شروع کر دیتا ہے، ساری زندگی ضائع ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، اور یہ زندگی کی گتھیاں نہیں سلجھا پاتا ہے، نہیں سلجھا پاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھا دنیا میں کتنے بڑے بڑے دانشور آ گئے، کتنے فلاسفر آ گئے، کتنے عقل مند لوگ آ گئے، کتنے لوگوں کو نئے نئے افکار دینے والے لوگ آ گئے، لیکن نتیجہ زیرو، خود بھی گمراہ اور انسانیت کے بڑے بڑے طبقوں کو اپنے ساتھ گمراہ کر ڈالا۔ کیوں؟ کیونکہ سیدھا رستہ تو اللہ کے پاس ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، جسے سورہ نحل میں قصد السبیل کہا گیا، جسے سورہ انعام میں سواء السبیل کہا گیا، اسے سورۃ الفاتحہ میں صراط مستقیم کہا گیا، بات ایک ہی، الفاظ الگ الگ۔ تو سیدھا رستہ اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ تو اسی سیدھے رستے کی رہنمائی جس کو یہ چیز مل گئی، گویا اس کے سینے کے درد کا درمان ہو گیا۔
اس کے سینے کے درد کا درمان ہو گیا۔ اقبال نقشے کے بارے میں جس کی وہ بڑی قدر بھی کرتے تھے، نقشے جو جرمن کے بڑے فلاسفر تھے اور جو مغربی تہذیب سے بہت ہی اچاٹ تھے، مغربی تہذیب پر لعنت کرتے تھے، لیکن تھا خدا بیزار، خدا کے وجود کا قائل نہیں تھا، لیکن کہتا تھا پھر بھی کچھ ہے، بہرحال کوئی طاقت ہے۔ یہ طاقت کون ہے؟ تو اس نے پھر ایک تھیری دے دی، سپرمین کانسیپٹ۔ سپرمین کانسیپٹ انسانی کامل کا تصور دے دیا، انسانی کامل، یہ انسانی کامل کیا ہو سکتا ہے وغیرہ۔ اصل میں اس کا علاج تھا مقام کبریا، چونکہ جب وہ مقام کبریا کا قائل ہی نہیں تھا تو نتیجتاً ایک موقع پر ایسی ٹھوکر کھائی کہ خود بھی گمراہ، ساری انسانیت کو بھی گمراہ، بڑی انسانیت کے بڑے طبقے کو بھی گمراہ کر دیا۔ اقبال یاس و حسرت کے انداز میں کہتے ہیں کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی، مجذوب درویش یعنی فرنگیوں کا وہ درویش یعنی نقشے، اس زمانے میں ہوتا تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ آج اقبال اسے بتا دیتا کہ کبریائی کا مقام کس چیز کا نام ہے۔ یہ سپرمین کانسیپٹ چلنے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ چڑیا تو بازار میں چلنے والی چڑیا نہیں ہے۔ اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرنا ہے اور اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے، یہی تو وہ چیز ہے جو صراط مستقیم کا مقصود و منتہا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں جو ہی ہم دعا کمپلیٹ کر لیتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب۔ میرے بندے، تو نے مجھ سے دعا مانگی سیدھے رستے کی، سیدھے رستے کی تمنا کی، تو نے دعا مانگی، میں نے دعا قبول کر لی۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے جو آپ کو اس سیدھے رستے کی رہنمائی کرے گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ رہنمائی کی کتاب ہے۔ البتہ ہدایت سے فیض یاب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، یعنی تجھے متقی بننا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ قرآن مجید میں جو کہا گیا شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ کتاب ہے ہدایت اور رہنمائی اس کے ماننے والوں کے لیے، ہدایت اور رہنمائی اور رحمت ہے اس کے ماننے والوں کے لیے، جو اس کتاب پر صرف اس کتاب کو صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، اس سے وکیبلری اپنی رچ بنانے کے لیے نہیں، ہم لوگ قرآن کو وکیبلری رچ بنانے کے لیے بھی اب پڑھتے ہیں، جو اس قرآن کو اپنی وکیبلری، اپنی لفاظیت کو بہتر بنانے کے لیے نہیں، محض علم میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، جو قرآن کے سامنے سرنڈر کرے گا اس کے لیے کتاب ہدی و رحمت، اس کے لیے کتاب ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں تو اے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، لوگوں میں، انسانیت میں اعلان فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے، یعنی آپ لوگوں کا کوئی کمال نہیں ہے، یا آپ کی کوئی چابک دستی نہیں ہے، یا آپ کی کوئی ہاتھ کی صفائی نہیں ہے، یا آپ کی کوئی چالاکی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ محض اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے کہ آپ کو قرآن جیسی کتاب دے دی گئی، قرآن جیسی کتاب آپ لوگوں کو نصیب کی گئی۔
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو یہ قرآن ملنے پر آپ کو حق بنتا ہے، یہ قرآن ملنے پر آپ لوگوں کو حق بنتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، کہ آپ خوشیاں منائیں، آپ شادمانی کا اظہار کریں، آپ عید منائیں۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ قرآن ملنے پر آپ کو عید منانے کا حق ہے۔ کیوں؟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کیونکہ یہ قرآن ملنا ساری دنیا ملنے سے بہتر ہے، ساری دنیا کی دولت ملنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو قرآن جیسی رہنمائی اور رحمت کی کتاب عطا کی گئی۔ تو میرے بزرگوں، اس آیت میں ہمیں بتا دیا گیا کہ قرآن ملنے پر آپ کو عید منانے کا حق ہے، قرآن ملنے پر آپ کو عید منانے کا حق ہے۔ اب دیکھیں ہماری کتنی عیدیں ہیں؟ 2 عیدیں ہیں، کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ عیدیں 2 ہیں جنہیں ہمارے صادق المصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے عید قرار دے دیا۔ اب بیچ میں سے کوئی آئے گا کہے کوئی اور بھی عید ہے، 50 عیدیں ہیں، کوئی اور عید نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقر عید کو یہ عید ہے مومنین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول شوال کو لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر ایک قوم کے لیے خوشی کا ایک دن ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، یہ 2 عیدیں۔ اب ان 2 عیدوں کا قرآن کے ساتھ تعلق دیکھیے۔ یہ جو قرآن نے کہا کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ آپ عید منائیے، خوشی منائیے قرآن ملنے پر۔ قرآن کا نزول کس مہینے میں ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کس عشرے میں ہوا؟ آخری عشرے کی 5 رات تک، 5 راتوں میں سے ایک رات۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ 21ویں رات ہو، 23ویں ہو، 25ویں ہو، 27ویں ہو، 29ویں رات ہو، تو ان راتوں میں سے کوئی رات ہے جس میں قرآن کا نزول ہو گیا۔ تو میرے بزرگوں، یہ عشرہ اپنے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ پہلی وحی لیلۃ القدر میں آ گئی، پہلی وحی لیلۃ القدر میں آ گئی، آخری لیلۃ القدر تکمیل کو پہنچی تو آگے عید، تو آگے پہلی وحی پر عید الفطر، پہلی وحی پر عید الفطر۔ اب دیکھیں عید الضحیٰ کا معاملہ کیا ہے۔ عید الضحیٰ کے معاملے میں ایک دفعہ یہ امام طبری نے اپنی تفسیر میں، ابن جریر طبری علیہ الرحمہ کی تفسیر میں، یہ ہے بخاری کی حدیث ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، اور انہوں نے علمی بحث چل رہی تھی، ایک علمی مجلس تھی، ایک بڑے یہودی عالم تھے موجود وہاں مجلس میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک بڑے یہودی عالم موجود تھے، تو انہوں نے کہا انکم تقرؤون هذه الآیات فی کتابکم یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، آپ مسلمان لوگ اپنی کتاب میں یہ ایک آیت تلاوت کرتے ہیں، یہ ایک آیت آپ اپنی کتاب میں پڑھتے ہیں، واللہ لو نزلت فی التوراۃ، قسم بخدا اگر یہ آیت تورات میں آئی ہوتی، اگر یہ آیت تورات میں نازل ہو چکی ہوتی، ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ پوچھا کون سی آیت کے بارے میں آپ بولتے ہیں؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے یہودی بھائی، قسم بخدا جس عمر کی جان اللہ کے ہاتھ میں، اسی اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ آیت کس دن، کس وقت
किस मकाम पर नाजिल हुई। ये 10 हिजरी को 9 ज़ुल्हिज्जा को अरफात के मैदान में असर के बाद मगरिब से पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो गई। और ये हमारे लिए 2 ईदों का इज्तिमा था, क्योंकि दिन था जुमा का जो वैसे ही हमारी ईद है, और अगले दिन हमारी ईद थी। कहा आप तो कहते हैं कि हम एक ईद मनाते हैं, हमने तो 2 ईदें मनाई। बहुत से मुहद्दिसीन का कहना है कि ये कुरान मजीद की आखिरी आयत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो गई। मौलाना अमीन हसन इस्लाही अलैहिर्रहमा भी अपनी तफसीर में यही बात कहते हैं, सैयद कुतुब शहीद अलैहिर्रहमा भी यही बात कहते हैं। मुफ्ती शफी साहब मारिफुल कुरान में कहते हैं कि अहकामात वाली ये बहरहाल आखिरी आयत है। अगर इसके बाद कोई आयत का कोई जुज़ नाजिल हुआ, लेकिन अहकामात वाली ये आखिरी आयत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो गई। बात समझ लीजिए, कुरान का आगाज ईद उल फितर, कुरान की तकमील ईद उल ज़ुहा। ईदें बाकी रह गए, लेकिन कुरान के साथ हमारा ताल्लुक क्या रह गया? यही चीज तो हमें जाननी है, यही चीज असल में जानने की चीज है। ईद नाम नहीं है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह के अल्फाज में लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद, नए नए कपड़े बड़केले कपड़े पहनने से ईद नहीं है। लैसल ईद लिमन अकल लजीज, उसके लिए ईद नहीं है जो लजीज खाने और मुरग्गर खाने खाए, बस इसी से ईद है। ईद ये कि हमें देखना है कुरान के साथ हमारा सलूक क्या है, कैसा गहरा ताल्लुक हमारा इस कुरान मजीद के साथ वाबस्ता हो चुका है। आज 14 सदियां गुजर चुकी, हमें कश्मीर में 650 साल हो गए कुरान को आए। 650 साल से हम कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। लेकिन मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आप बताइए कुरान के साथ हमारा घरेलू ताल्लुक क्या है? हमारा कुरान के साथ मुआशरती बुनियादों पर क्या ताल्लुक है? तिजारत की बुनियाद पर क्या ताल्लुक है? तालीम व तहजीब की बुनियाद पर हमारा क्या ताल्लुक है? तमद्दुन और अखलाक की बुनियाद पर हमारा क्या ताल्लुक है? बहरहाल यही चीज़ जब तक न उस्तवार हो जाए। और दूसरी बात यह कि जब हमने कुरान के साथ ऐसा ताल्लुक काट लिया और हम मुतफर्रिक हो गए। मैं असीर माल्टा हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी अलैहिर्रहमा, जो इमामुल हिंद कहलाते हैं, जो शेखुल हिंद कहलाते हैं, असीर माल्टा रेशमी रोमाल के तहरीक के जो एक साहिब थे, अंग्रेज़ों ने माल्टा की जेल में डाल दिया और उस वक़्त उन्हें जेल से रिहाई दे दी गई जब उनके लंग्स का कैंसर 3रे दर्जे में दाखिल हो चुका था, 3rd ग्रेड में दाखिल हो चुका था। उस वक़्त उन्हें जेल से रिहाई दे दी गई। उन्होंने कहा माल्टा के जेल की दीवारों में तन्हाइयों में रहकर बहुत गौर खोज करने के बाद 2 बातें मैंने सीखी है। मुफ्ती शफी साहब अपनी किताब वहदत उम्मत में कहते हैं, जब उन्होंने कहा कि 2 बातें मैंने सीखी हैं, हम सब अलर्ट हो गए। वो साहिब जिसने 50 साल तक बड़े बड़े उलमा तैयार किए, वो कहता है कि माल्टा मैंने 2 बातें सीखी है। ये 2 बातें क्या हो सकती है? तो हम बड़े होशियार हो गए। कहा कि काफ़ी तन्हाइयों में गौर व फिक्र करने के बाद मिल्लत इस्लामिया का मौजूदा इदबार, मिल्लत इस्लामिया का मौजूदा जवाल, मिल्लत इस्लामिया की मौजूदा जिल्लत और मिल्लत इस्लामिया की मौजूदा गुलामी मशरिक़ से मगरिब तक, इसकी 2 वजूहात हैं। एक कुरान से दूर होना, दूसरा मुसलमानों का बाहमी तफर्रुक़। और मुफ्ती शफी साहब अपनी किताब में फिर तबसरा करते हैं, देखें दूसरी बात भी पहली ही बात का नतीजा है। असल बात यह है कि जब उम्मत कुरान से कट गई तो वो सारी चीज़ें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी।
تو انہوں نے اعلان کیا اب اللہ ذوالجلال نے زندگی کا کوئی حصہ باقی رکھا، کوئی سانس باقی رہی، تو میں عوامی درس قرآن کے سلسلے قائم کروں گا، عوامی درس قرآن کے سلسلے قائم کروں گا۔ الحمدللہ آج یہ فخر جماعت اسلامی کو حاصل ہے، ان کے وارث بن گئے جماعت اسلامی جموں کشمیر کے لوگ، جنہوں نے حلقوں کا اہتمام کیا۔ حلقوں میں عوامی درس قرآن کا اہتمام باقاعدہ طور پر ہو رہا ہے، اور وہ لوگ جو ان کی فکر کے جو لوگ اصل میں وارث تھے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو مت پڑھو۔ کیا المیہ ہو گیا کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے 24 علم چاہیے؟ بھائی 24 علم نہیں، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا، یہ آسان کتاب ہے، اسے مشکل کتاب مت بنا دیجئے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن ہے جس قرآن کو اپنے ان سرکلوں میں، حلقوں میں، بستی بستی، محلہ محلہ، درسگاہوں کا قیام عمل میں لائیے اور دروس قرآن کا سلسلہ شروع کر لیجئے۔ یہ سلسلہ ماشاءاللہ جماعت اسلامی نے یہاں اس زمانے میں شروع کر دیا جس زمانے میں قرآن ہمارے گھروں میں کہاں، یہاں تاخچس پہ اوسنا آسان کیے۔ مجھ پنہ بچپنک یاد یم زن تالوس کر آسان، کر تل کن پٹ لاگن، تھی پچ پہ قرآن تھونے، یہ ات احترام کرنے، پھر دور سے پرنام کیا جاتا تھا۔ یہ قرآن کا حال تھا، لیکن تحریک اسلامی نے قرآن کو لایا، بازار میں لایا۔ ماشاءاللہ تحریک اسلامی نے بڑے بڑے علماء اگر ہم کہیں گے نہیں تیار کیے، بڑے بڑے حافظ تیار نہیں کیے، بڑے بڑے مفتی تیار نہیں کیے، لیکن قرآن میں ڈوب جانے والے تیار کر لیے۔ فبذالک